بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فیصل گمن آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ فیصل گمن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے کمنٹ سے فیڈ بیک لازمی دیں۔ ناظرین، الیکشن کی گہما گہمی سب کے سامنے ہے، اور وہ قوتیں جو الیکشن کو لیٹ یا ڈیلے کروانے میں اپنا رول پلے کر رہی تھیں، ان کی ساری جو ایفرٹس ہیں وہ رائیگاں چلی گئیں، اور عوام کی نظر میں، عوام کے دلوں میں یا مائنڈز میں جو تھا نقشہ کہ جو الیکشن ہیں وہ ڈیلے ہو جائیں گے، وہ بھی نکل گیا۔ آپ نے دیکھا کہ اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان بھرپور طریقے سے الیکشن کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ نگران حکومتیں جو ہیں وہ بھی اپنی اپنی اقدامات کر رہی ہیں۔ ساری سیاسی پارٹیاں بشمول پاکستان تحریک انصاف اپنی الیکشن کیمپینز رن کر رہی ہیں، ہم نے دیکھا۔ اور پرائم منسٹر جو ہیں، نگران وزیر اعظم، ان کی طرف سے بھی بڑی کلیئر کٹ جو ہے میسج آیا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ ٹائم پہ ہوں گے۔ تو ہم نے دیکھا، جیسے میں نے اپنے پہلے ویلاگز میں بھی یہی بات کی، کہ الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں اور ہوں گے۔ اور آج کے دن میں ہم نے دیکھا کہ وفاقی کابینہ کی طرف سے پاکستان آرمڈ فورسز اور پیراملٹری فورسز کو ڈپلوائے کرنے کی جو ہے وہ اپروول دے دی گئی، اور ہم نے دیکھا کہ اب پورے پاکستان میں جو حساس پولنگ سٹیشنز ہوں گے 8 فروری کو، وہاں پہ فوج، رینجرز اور پیراملٹری فورسز جو ہیں وہ پولیس کو اسسٹ کریں گی۔ اسی طرح پنجاب میں آج ہم نے دیکھا کہ دفعہ 144 سیکشن 144 جو ہے وہ امپوز کر دی گئی پنجاب میں، سیکیورٹی کے جو ہے وہ سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اب جب ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں اور بڑے بڑے لیڈرز جو ہیں وہ ریلیاں کر رہے ہیں، اس وقت جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں، کارنر میٹنگز کر رہے ہیں، جیسے ہم نے دیکھا کہ نواز شریف اور شہباز شریف، مریم نواز نون کی طرف سے، اور پیپلز پارٹی کی طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو کر رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے وہ لیڈر جو اس وقت الیکشن میں اترے ہوئے ہیں وہ بھی اپنی جو ہے الیکشن کیمپینز جو ہیں ان کو رن کر رہے ہیں۔ تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دن میں ایک رپورٹ جاری کی ہے امریکی جو نیوز آؤٹلیٹ ہے بلومبرگ، انہوں نے اپنی ایک رپورٹ جاری کی ہے جس کے حوالے سے میں آج بات کرنا چاہوں گا۔ بلومبرگ اکنامکس کی جو رپورٹ ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور نواز شریف بینگ پرائم منسٹر کو معاشی منصوبہ بندی اور مینجمنٹ کی معاشی مشکلات میں نون کی جو گورنمنٹ ہے اس نے ٹاپ کیا ہے، فالوڈ بائی پاکستان تحریک انصاف اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی۔ یہ رپورٹ جو ہے یہ جاری کی ہے انہوں نے بلومبرگ اکنامکس نے، اور پچھلی جو دہائی ہیں 3 ڈیکڈز، اس کا یہ موازنہ کیا گیا ہے۔ اور یہ رپورٹ ایک دن پہلے جاری ہوئی ہے، جس میں نون کو انہوں نے بیٹر سکور کے ساتھ ٹاپ پہ رکھا، اور پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو کمبینیشن ہے، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اور پھر پی ٹی آئی اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی، اور یہ کمبینیشن تھا جو رپورٹ ہے جس میں اپنا ان امپلائمنٹ، بے روزگاری اور مہنگائی، انفلیشن، اس کا ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا۔ اور یہ بلومبرگ کا کوئی بنایا ہے انہوں نے اپنا میزری انڈیکس ریزلٹس ہیں یہ بلومبرگ اکنامکس میزری ریزلٹس، جس میں انہوں نے کہا جی کہ پاکستان مسلم لیگ 14.5% کے ساتھ ٹاپ پہ ہے، اس کے بعد پی ٹی آئی 16.1%، اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی 17.2% کے ساتھ تیسرے نمبر پہ ہے۔ اب اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ بیسیکلی نون کی جو معاشی جو پالیسیاں تھیں وہ بہتر ثابت ہوئیں، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جو قانونی پیچیدگیاں ہیں، پی ٹی آئی چیف بانی پی ٹی آئی عمران خان، وہ ان کی وجہ سے وہ ابھی تک جیل میں ہیں، اور لگتا یوں ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ فروری 8 کے الیکشنز میں کامیاب ہوں گے، اور امکان ہے کہ وہ پاور میں آئیں گے۔ اچھا، لیکن اسی رپورٹ نے جہاں نواز شریف کی آنے کی جو ہے وہ اسسمنٹ دی ہے کہ نیکسٹ پرائم منسٹر شاید نواز شریف بن جائیں، وہیں پہ عمران خان کی
پاپولیرٹی کے حوالے سے، مقبولیت کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان ابھی بھی پاکستانی عوام میں مقبولیت میں ٹاپ پہ ہیں 57% ریٹنگ کے ساتھ، جو ان کی ریٹنگ ہے بلومبرگ اکنامکس کی. اور گیلپ اوپینین تھا، گیلپ اوپینین جس میں یہ چند دن پہلے بھی آیا تھا، اور نواز شریف جو ہیں وہ 36% سے جمپ کر کے 52% پہ آ گئے ہیں پچھلے 6 ماہ کے اندر. تو یہ رپورٹ جو ہے اس میں عمران خان کو پاپولیرٹی میں انہوں نے آگے رکھا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ عمران خان الیکشن نہیں لڑ پائیں گے چونکہ ہائر کورٹس کی طرف سے ان کے خلاف فیصلہ آ گیا. اچھا، اب یہ بلومبرگ اکنامکس میں جو ان کے انالسٹ ہیں اینکر شکلا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف جو ہے ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ مل رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی، عوام شاید ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے گی اس الیکشن میں، جب یہ اتریں گے تو مے بی ان کو فائدہ ہو جائے. تو لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بھی پاور میں آئے گا اس کے لیے گورنمنٹ چلانا اور پاکستان کے جو معاشی انڈیکیٹر ہیں اتنے آسان نہیں ہے، کافی بڑا چیلنج ہے، جس میں اگر ہم دیکھیں تو اس وقت ہماری جو مہنگائی ہے وہ تقریباً ریکارڈ پہ ہے، ہسٹورک ہائی ہے 42%. تو میں نے جنرل انفلیشن کی پہلے بات کی تھی، لیکن شارٹ ٹرم انفلیشن جو ہے وہ ہماری 29.7% پہ کھڑی ہے جو پچھلے مہینے تھی. اور یہ میرے اسٹیٹس نہیں ہیں، یہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس سے جو شماریات جاری ہوئے اس کی بات کی ہے. تو اب یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، ایک تو معیشت کے والے سے، اور دوسرا ہم ادھار پہ ادھار لے رہے ہیں. ابھی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ جو ہے اس سے ہم نے $700 ملین لیے ہیں، 70 کروڑ ڈالر ابھی ہم نے لیا ہے. اور آہستہ آہستہ پاکستان کو جو ہے وہ قرضے ملتے جا رہے ہیں اور پاکستان قرضوں میں دبتا جا رہا ہے. تو یہ ایک دوسرا بڑا چیلنج ہوگا جو بھی گورنمنٹ آئے گی. اور اس کے بعد گورنمنٹ کو یہ جو تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ایسی پالیسیاں شاید بنانی پڑیں جو کہ لوگوں میں مقبول نہیں ہوں گی، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف کی بڑی سخت کنڈیشنز کی وجہ سے پاکستان میں بجلی کے ریٹ، گیس کے ریٹ اور اس کے علاوہ ٹیکسیشن کے میجرز ہیں، بہت سارے ایسے قدغن لگائے گئے ہیں آئی ایم ایف کی طرف سے جس کی وجہ سے عوام بالواسطہ یا بلا واسطہ جو ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے. تو یہ تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایسی پالیسیاں بنانی پڑیں جس سے عوام اور پسے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج نواز شریف کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور اگر بلاول آتے ہیں یا کوئی بھی آتا ہے. آج تو خیر نواز شریف نے یہ بھی کہا ہے کہ جی بڑے مشکل فیصلے کرنے پڑ سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان کو اب ایک رشتے لانا، ٹریک پہ لانا، وہ ایک بہت بڑا چیلنج. یہ رپورٹ سچی گئی تو پاکستان سے دیکھ سکتے ہیں وہ خوشیاں نظر آئیں اور انہوں نے اس کو سیلیبریٹ کیا. اور پی ایم ایل این نے اپنی ٹویٹر میں یہ کہا کہ نواز شریف ڈیولپمنٹ اینڈ پروگریس آف پاکستان ہیو ارن ہم وائڈ اسپیڈ پے ٹو دی انٹرنیشنل میڈیا، ہی ہیز ارنڈ ریسپیکٹ آن اے گلوبل اسکیل. تو اب یہ رپورٹ جہاں وقتی طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون اور نواز شریف کو ایک اپنا سے کہتے ہیں پریز دے رہی ہے، یا جو انہوں نے ایک اپنا فارمولا جس کی بیس پہ انہوں نے یہ سکور نکالا ہے، تو اس کے باوجود یہ کوئی اتنا آسان سلسلہ نہیں ہے پاکستان میں کہ ہم کہیں جی کہ گورنمنٹ آتی ہے کوئی تو پاکستان جو ہے وہ فوراً جو ہے ترقی کی راہ پہ ڈال دیا جائے گا. پاکستان کو معاشی چیلنجز ابھی بھی اسی طرح ہیں جیسے میں اپنے پہلے بھی لاگس میں بھی بتا چکا کہ معاشی جو ہمارے پرابلمز ہیں وہ خاص سے ایگریویٹ ہو چکے ہیں. پھر ہم ایک لا اینڈ آرڈر کی ایک اس وقت ایک مشکل سے بھی گزر رہے ہیں، جب ہم اسی طرح ہم اگر اپنے قانونی اور بیرونی معاملات دیکھیں پاکستان کے تو ہمیں بہت سارے چیلنجز ہیں. سب سے بڑا کیا ہوتی ہے کہ پاکستان کی برآمدات تھوڑی سی بڑھ گئی ہیں، یا پاکستان میں جو ترسیلات ہیں، ریمیٹنسز ہیں جو پاکستانی پیسہ لیتے ہیں وہ بہتر ہوئی ہیں.
یا پاکستان میں اور اکنامک مینجمنٹ میں کوئی چھوٹی چھوٹی ہمیں ریلیف نظر آ جاتے ہیں. سم ٹائمز ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹرول کی پرائس نیچے آ گئی ہے, سونے کی پرائس نیچے آ گئی ہے. ہم یہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی جو ہمیں خوشیاں ملتی ہیں یہ وقتی ہیں. ہمیں اب لانگ ٹرم پالیسیز جو ہیں, لمبے عرصے کی چلنے والی جو پالیسیاں ہیں حکومت وہ بنائے گی تو پاکستان میں کچھ چین آئے گا, معاشی سٹیبلٹی آنی شروع ہوگی, اور ہم جو ہے عوام کو ایک اچھا روزگار بھی دے سکیں گے, یہ گورنمنٹ دے سکے گی. چونکہ ان امپلائمنٹ اور غربت اور تیسرا جو ہم بات کرتے ہیں مہنگائی, یہ تین بڑے چیلنج ہیں. اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف چینلز جو ہیں وہ مختلف کانسٹیچوئنسیز میں حلقوں میں جا کے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں تو وہ انہی تین چیزوں کی بات کرتے ہیں, یا پھر وہ گیس کا رونا روتے ہیں یا بجلی کا رونا روتے ہیں. تو اب ہم ان پرابلمز میں سے کیسے نکلیں گے؟ یہ اب آنے والی حکومت کیا معاشی فریم ورک لے کے آئے گی؟ چونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ سیاسی سٹیبلٹی سب سے اہم ہے, اس کے بعد پھر آپ کی سیاسی سٹیبلٹی, لا اینڈ آرڈر آپ کا, اور اس کے بعد پھر آپ کی معاشی سٹیبلٹی. تو اب اللہ کرے الیکشن ہو جائیں, اور آئی واز سو مچ کانفیڈنٹ. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ ویلاگ کرتے ہوئے جتنے بھی الیکشن کے حوالے سے ویلاگس کیے ہیں اس میں یہی میری بھی سوچ تھی کہ الیکشن جو ہیں وہ ٹائم پہ ہونے چاہیے, اور تاکہ پوری دنیا میں ایک اچھا میسج جائے کہ پاکستان میں اگر الیکشن تھوڑے سے لیٹ ہوئے ڈیو ٹو سرٹن لیگل ہچز, لیکن اس کے باوجود اب ٹائم فریم جو دے دیا گیا ہے اس پہ چلنا چاہیے. ہم نے دیکھا کہ بنگلہ دیش میں الیکشن ہو چکے ہیں, پاکستان میں 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں, اور اس کے بعد انڈیا میدان میں اتر رہا ہے مئی میں, اور انڈیا کے اندر بھی ایک ٹائم فریم جو ہے اس کو انہوں نے فالو کرنا ہے. تو الیکشن ہونے ضروری ہیں. اب بڑے بڑے دعوے بھی آ رہے ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان جو مسلم لیگ نواز ہے اس کا, اور استحکام پاکستان پارٹی جس میں زیادہ تر پی ٹی آئی کے لوگ گئے, وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ ٹکٹ ایڈجسٹمنٹ کر چکے ہیں. اور آج جہانگیر ترین جو ہیں اور علیم خان وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں جو ان کے لیڈر ہیں کہ جی ہم مل کے حکومت بنائیں گے. اب وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ ان کو شاید کچھ اشارے ملے ہوں گے کہ جو ہے گورنمنٹ اگلی نون کی آنی ہے. بہرحال یہ بھی کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے کہ پہلے سے ہی چیزیں جو ہیں وہ کنوے کی جا چکی ہوں. پاکستان تحریک انصاف اپنے بھی دعوے کر رہی ہے, پیپلز پارٹی اپنے دعوے کر رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ اب جو بھی پارٹی یا ایک سے زیادہ پارٹیاں گورنمنٹ بناتی ہیں تو اب ان کے لیے جو اتنے بڑے چیلنجز نگران حکومت چھوڑ کے جا رہی ہے ان کو ٹیک اپ کر کے اور لمبے عرصے کی پالیسیوں کو بنانا, اور وہ نظر بھی آئیں. یہ نہ ہو کہ وہ پالیسیاں یہ گورنمنٹ آئے اور اس کے بعد اپنے اللہ تلالوں میں شروع ہو جائے, اپنے پروٹوکولز میں شروع ہو جائے, مہنگے جو دورے ہیں ان پہ یہ پیسہ لگنا شروع ہو جائے, وزارتیں بانٹی جائیں. ایسا نہ ہو. الیکشن ہو, ایک چھوٹی کمینہ کے ساتھ بھی کام چلایا جا سکتا ہے. ہمیں اب سمپلیسٹی چاہیے. جب تک ہمارے حکمران, آنے والی جو گورنمنٹ ہے وہ اپنے خرچے کم نہیں کرے گی, پاکستان کی معاشی پرابلم سالو نہیں ہوں گے. تھینک یو جی, اللہ حافظ. آپ سے پھر بات ہوگی.